اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی باکمال عمل ہے، اور آج کے زمانے میں ایسا عمل کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ یہ جو بھی عمل کرے گا اپنے وقت کا بادشاہ ہوگا۔ یہ عمل ہمیشہ یاد رکھیے، چڑیلوں کا عمل ہے۔ چڑیلوں کے عمل میں آپ کو ڈر خوف بھی آئے گا، لیکن یہ عمل قرآنی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ چڑیلیں جو یا جننیے آپ لگا لیں، یہ تمام مسلمان ہیں، اس لیے اس سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ آپ نے عمل شروع کرنا ہے، صرف 9 چندی بدھ والے دن سے آپ ہفتے تک کے روزے رکھیں گے، اور روزانہ غسل کریں گے، اور روزانہ پاک صاف لباس بھی آپ پہنیں گے، اور جو شرائط آپ کو پہلے بتائے گئے ہیں ان پر عمل بھی کریں گے۔ ہر روز عمل 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص اور 40 مرتبہ سورہ یاسین، 40 مرتبہ سورہ سجدہ، 40 مرتبہ سورہ دخن اور 40 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں گے۔ غور سے سن لیں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر روز آپ نے 9 چندی بدھ سے لے کے ہفتے تک آپ روزے رکھیں گے اور غسل کریں گے، اور روزانہ پاک صاف لباس بھی آپ تبدیل کریں گے، اور ہر روز 1000 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین، پہلے میں نے آپ کو 40 مرتبہ سورہ یاسین کا کہا تھا، لیکن یہ 5 چڑیلوں کا عمل ہے، تو آپ نے اس کو ظاہر ہے عمل کو قابو بھی رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ 40 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے عمل میں مضبوطی کے لیے آپ 100 یاسین صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 40 مرتبہ سورہ دخن، اور 40 مرتبہ سورہ سجدہ، اور 40 مرتبہ سورہ ملک، اور پھر ہفتے کے روز عصر کے وقت جب عصر اور مغرب کا وقت ہو، تو آپ نے کاغذوں کے اوپر جو بھی آپ کو آیاتیں بتائی جا رہی ہیں یہ آپ نے لکھ لینی ہیں۔ کاغذوں کے اوپر ہر ایک آیات کو 7 کاغذ لینے ہیں، اور 7 کاغذوں کے اوپر یہ آیات لکھ لینی ہے۔ کاغذوں کے اوپر خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، اور جو یہ سکرین پر 7 آیاتیں چل رہی ہیں ان کی تفصیل بھی ان کے ساتھ ہے، اسی طرح آپ نے پہلے ان کی ڈیٹیل اتار لینی ہے، اور پھر جب آپ عمل کریں گے تب یہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ اور آیاتیں لکھنے سے پہلے آپ نفلوں کی ادائیگی کریں گے، 4 نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخن پڑھیں گے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک پڑھیں گے، اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جو دعا سکرین پر اسی کے بعد چل رہی ہے، تو دوسری دعا بھی آپ پڑھیں گے۔ جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو پھر آپ قیام کریں گے، قیام کے دوران آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو سکرین پر اس دعا کے بعد چل رہی ہے۔ اللہم انی اسألک سے لے کر آپ نے پڑھنی ہے دنیا تک، ٹھیک ہے؟ حوائج دنیا تک آپ نے پڑھنی ہے، یہ سورت بھی آپ نے لازماً پڑھنی ہے۔ یہ پہلے آپ زبانی یاد کریں گے تو پھر یہ عمل ضرور کامیاب ہوگا۔ اس وقت آپ کے پاس 7 چڑیلیں فوراً جیسے ہی آپ دعا ختم کریں گے تو 7 چڑیلیں حاضر ہوں گی، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عمل جو ابھی نئے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ نہ کریں، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں
جو عملیات کی دنیا میں پہلے سے قدم رکھ چکے ہیں اور انہیں ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ میں نے یہ عمل خود نہیں کیا، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتی ہوں، صرف اور صرف میرے بھائی نے کیا ہے، قاری صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ عملیات کی دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں تو ڈر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، آپ ڈر بالکل اپنے اندر سے ختم کر دیں گے، اور آپ نے 7 کاغذوں کو ہاتھوں میں لے کر ایسے مکس کر کے تو آپ نے نشست کے اوپر یا جائے نماز کے اوپر آپ نے پھیلا دینے ہیں اور کہنا ہے ان سے یا جننیوں سے آپ ان میں سے کوئی سا بھی کاغذ اٹھا لیں تو وہ اٹھا لیں گی، جو بھی ان کا نام ہوگا اس کاغذ کے اوپر لکھ دیں گی، اور جب آپ اس کا تنہائی میں جا کر وہی کاغذ پہ سے نام پکاریں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کیا کرتی ہیں، یہ پریے انعامی بانڈز، یہ معذرت کے ساتھ یہ جو چڑیلے ہیں انعامی بانڈ، ریسوں کے نمبر، کرکٹس کے، ٹھیک ہے، ان تمام کے، اور جو بھی جیسا بھی کام ہو، جتنا بھی مشکل کام ہو، پیسوں کے، دولت کے حصول میں، آپ ایک چڑیل آپ کو نظروں سے غائب کر سکتی ہے، دوسروں کو آپ کو دیکھنے نہیں دے گی، ان سب کا کوئی نہ کوئی کام ہوگا، وہ تفصیلاً پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، شرائط ان کے ساتھ اچھے طریقے سے طے کر لیجئے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ عملیات کی دنیا میں جو قدم رکھ چکے ہیں اور بہت پرانے کھلاڑی ہیں وہ یہ عمل کریں، ورنہ کوئی اور عمل نہ کرے۔ میں نے یہ عمل آپ کے لیے اس لیے پیش کیا، بہت سے کمنٹس آئے، بہت سے لوگوں نے کہا ہمیں آپ ایسا عمل بتائیں، ایسا جنات کا یا کسی چڑیل یا پری کا بھی، اور یا جننیوں کا، ہمیں وہ پسند ہے، تو آپ وہ عمل پیش کریں تو جس سے جو ہے پرائز بونڈ، انعامی بونڈ اور جوئے، یہ سب چیزوں کا عمل ہے۔ میرے لیے یہ چیزیں حرام ہیں اور میں ایسا کام نہیں کر سکتی، لیکن میں نے عمل اس لیے پیش کیا، یہ قرآن پاک کا عمل ہے یا ان کی آیاتوں کا عمل ہے، بہت ہی نایاب ہے، مسلمان ہے یہ، ٹھیک ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا، کوئی غلط ان سے بات نہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے زبانی صورتیں یاد کی ہوں، سورہ دخن یاد کی ہو، سورہ ملک یاد کی ہو، سورہ فاتحہ، سورہ سجدہ اور سورہ یاسین، اور پھر جو میں نے آپ کو صورتیں کی آیاتیں بتائی ہیں وہ بھی انہوں نے یاد کی ہوں۔ یاد کرنے کے بعد مکمل طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضر ہو کے ہفتے، آپ دیکھیں بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 4 دنوں کے اندر اتنی نایاب ہیروں سے بھی بڑھ کر آپ کو چیز مل جائے، اس سے بڑھ کے آپ کے لیے اور کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے، اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔
دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ شرائط کے اندر بہت
لازم ہے جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں، وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔